مناسب یہ ہے کہ ہم پہلے ادب کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ آخر والدین کے ادب و آداب کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غیر خاف علی عاقل لزوم حق المنعم۔ جس کو اللہ ذو الجلال نے عقل و بصیرت سے نواز رکھا ہے اس پر یہ چیز مخفی نہیں کہ جو انعام کرنے والا ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، اس کے احسان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا ہے تو وہ اللہ ذو الجلال نے کیا، کیونکہ وہ خالق ہے، پوری انسانیت کا مالک ہے، رازق ہے، قادر مطلق ہے۔ اور اللہ ذو الجلال کے بعد کسی انسان پر سب سے بڑا احسان ہے تو وہ والدین کا احسان ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کس طرح اپنی اولاد کی وجہ سے ماں برداشت کرتی ہے۔ کڑیل سے کڑیل جوان بھی آج وہ مصیبتیں اگر سوچ لے جو 9 ماہ اسے برداشت کرنی پڑتی ہیں، نہ اپنے کھانے پینے کا خیال، نہ اپنی راحت و استراحت کا خیال، نہ اپنے شوق اور ذوق کی تکمیل کا خیال، ہر وقت ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے، جنین کو، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر وضع حمل کے وقت جو تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر 2 سال دودھ پلانے کا وقت، اور پھر اس کی پرورش اور تربیت پہ دن رات ایک کرنا، ساری ساری رات بھی اگر اسے بیدار رہنا پڑے تو رہنا، اور بچے کے آرام اور اس کی صحت کا خیال رکھنا، اور اپنی ساری کی ساری توانائیاں اس بات پہ وقف کر دینا کہ یہ بچہ جو ہے یہ صحت مند ہو جائے، یہ پڑھ لے، یہ اچھا بن جائے، یہ نیک بن جائے، یہ امت کا سرمایہ بن جائے۔ بلکہ بسا اوقات خود وہ گیلی جگہ پہ سو لینا پسند کرتی ہے، لیکن بیٹے کو سردی سے بچانے کے لیے بہت بندوبست کرتی ہے۔ والد کو دیکھیے، جس دن اولاد اس سے ملتی ہے اس کے سارے شوق محبت کے پردے میں ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک ہی دھن کا شکار ہوتا ہے، یہ اولاد ہے، میں اس کو پالوں گا کیسے، میں نے اس کو پڑھانا ہے، میں نے اسے محبت اور شفقت دینی ہے، اور میں نے اسے ایک معاشرے کا عضو نافع بنانا ہے، معاشرے کے لیے ایک مثالی بیٹا بنانا ہے۔ کس طرح وہ صبح و شام محنت بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، بلکہ بعض ایسے حالات ہیں کہ وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ جائیں تو وہ وزن جو کڑیل جوان نہیں اٹھا سکتے، وہ وزن اٹھا کے بھی اپنی اولاد کے لیے کما کے لاتے۔ تو جس کو اللہ نے عقل و بصیرت دی ہے وہ احسان کرنے والے کے احسان کو بھولتا نہیں ہے۔
وہ انعام کرنے والے کی وفا کرتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے احسان کا اچھا بدلہ دوں۔ اور دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ انسان ہے جو شخص کسی کے احسانات کو برائی کے ساتھ واپس لوٹائے۔ یہی وجہ ہے احنف بن قیس فرمایا کرتے تھے ما اقبح القطیعہ بعد الصلہ، دنیا میں سب سے قبیح حرکت یہ ہے کہ کوئی رشتہ داری کا پاس کرتا ہے اور دوسرا اس کو توڑنے پہ لگا ہوا۔ والجفا بعد اللطف، دنیا کی سب سے قبیح حرکت یہ ہے، اور بالطبع وہ انسان بھی اتنا قبیح ہے کہ جس کے ساتھ ڈھیروں محبت کی جائے اور اس محبت کا جواب وہ برائی سے دے، جفا سے دے، سختی سے دے۔ والعداوة بعد الود، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی محبت کی چادر میں لپیٹتا ہے، دوسرا عداوت کی دشمنی کی تلوار چلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانوں میں پرورش پانے والے سیدنا حسن بصری تو کہا کرتے تھے ان المؤمن جمع احسانا وشفقہ وان المنافق جمع اساءة وامنا، مومن تو احسان کرتے وقت بھی ڈرتا ہے کہ یا اللہ قبول ہو جائے، اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ طرح طرح کی برائیاں کرنے کے باوجود بھی کہتا ہے پھر کیا ہوا۔ تو ہر شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کے زاویے ایمانی ہے یا نفاق پر مبنی ہے۔ تو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر صفات تو اللہ نے بڑے لوگوں کو دی، لیکن سب سے ذلیل ترین صفت کا مالک وہ شخص ہے جب وہ والدین کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتا ہے، سوء ادب کا شکار ہوتا ہے، اور یہ اس کے خبث باطن کی نشانی ہوتی ہے، اور شیطان کا اس پہ شکنجہ کس دیا گیا ہے۔ حالانکہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو ساری زندگی اگر والدین کی خدمت کی جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ دی، ادب المفرد کی روایت ہے 1 ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سمعت ابی، میں نے اپنے باپ سے سنا، یحدث ابن ابی موسیٰ الاشعری، کہ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر رہے تھے، انہ شہد ابن عمر ورجل یمانی یطوف بالبیت، کہ وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، کیا کہتے ہیں کہ ایک یمن کا رہنے والا شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، حمل امہ وراء ظہرہ یقول، اور اس شخص نے اپنی ماں کو اپنے کمر پہ، اس شخص نے اپنی ماں کو اپنی کمر پہ اٹھا رکھا تھا، اور یہ شعر پڑھ رہا تھا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے،
انی لها بعیرها المذلل اذا ازعرت رکابها لم ازعر، میں اپنی ماں کی سواری خود بنا ہوں، میں سدھائی ہوئی سواری ہوں اپنی ماں کے لیے۔ سواری کی لگام ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، میں نہیں ٹوٹوں گا، یہ میری سعادت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوں۔ وہ شخص جو یمن سے اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھا کے لایا، اور یمن کا مکہ تک فاصلہ آج بھی آپ گوگل پہ چیک کریں تو 1148 کلومیٹر ہے۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد سوال کرتا ہے، یا ابن عمر اترانی جزیتها، اے عبداللہ ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے، اتنا لمبا سفر میں نے والدہ گرامی کو اپنے کمر پر اٹھا کر کیا، اور اب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میں اپنی والدہ کے لیے سواری بنا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ قال لا ولا بزفرة واحدة، تم حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، وہ تکلیفیں جو ولادت کے وقت اس نے برداشت کی، تم ایک بھی ولا بزفرة واحدة، ایک بھی تکلیف کا تم بدلہ نہیں چکا سکے۔ ثم طاف ابن عمر فأتى المقام، عبداللہ ابن عمر طواف کرتے ہیں اور مقام ابراہیم پر تشریف لاتے ہیں، فصلى ركعتين، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ثم قال یا ابن ابی موسیٰ، اے ابن ابی موسیٰ، ان كل ركعتين تكفران ما امامهما، اگر دل لگا کر خشوع کے ساتھ قلب و قالب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے 2 رکعتیں ہی پڑھ لی جائے تو پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی۔ عبید اللہ ابن عمیر، ایک شخص ان سے کہتا ہے، امام ابن الجوزی نے البر والصلہ میں اس بات کو بیان کیا ہے، حملت امی علی رقبتی من خراسان حتی قضیت بها المناسک، میں نے خراسان سے اپنے کندھے پہ اپنی والدہ محترمہ کو اٹھایا، مکہ پہنچا ہوں، حج کیا ہے، اور خراسان سے مکہ کا زمینی فاصلہ جو ہے 3486 کلومیٹر ہے۔ اس وقت تو جہاز نہیں تھے، 3486 کلومیٹر کا سفر والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے کرنے والا اور پھر حج کروانے والا سوال کرتا ہے عبید اللہ ابن عمر سے، اترانی جزیتها، آپ کا کیا خیال ہے میں نے والدہ گرامی کو بدلہ دے دیا؟ قال لا ولا طلقة واحدة، صرف ولادت کے وقت جو اسے تکلیفیں ہوئیں اس میں سے بھی آپ ایک تکلیف کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3658، ارواء الغلیل کی بھی روایت ہے، شیخ البانی لے کے آئے ہیں 2169۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. کوئی بھی بیٹا اپنے والد کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ اس کو غلام پائے تو اس کو خرید کے آزاد کر دے. تو والدین کا جو ادب ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ ادب و آداب کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ والدین کی عظمت ہی اتنی ہے، مقام و مرتبہ ہی اتنا ہے کہ اس کے احسانات کا کوئی بدل ہی نہیں. انسانی زندگی میں انسان کے لیے جو ادب کے 3 زاویے پیش کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں سے ایک زاویہ یہ ہے کہ انسان جس کا بیٹا ہے اس باپ کی قدر میں اسے کمی نہیں کرنی چاہیے. لیکن باپ کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح کے 2 رشتے اللہ جلال نے انسان کے لیے عزت و احترام اور اکرام کے قائم کیے ہیں. ان میں سے دوسرا رشتہ انسان کے استاد کا رشتہ ہے. من حیث الکمال انسان جو ٹوٹا پھوٹا ایک مٹی کا کھلونا ہوتا ہے جس میں رنگ بھرتا ہے، جس میں روشنیاں بھرتا ہے، جس میں قمقمے لگاتا ہے، اور ایک ہنستا اور کھلا ہوا چراغ معاشرے کو پیش کرتا ہے، یہ استاد ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، میں تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوں، اس کے مقام پہ ہوں. سبب کیا بیان کیا؟ میں تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں. تو من حیث الحقیقہ سگا باپ، من حیث الکمال والمآل انسان کو کمال تک پہنچانے والا اور انسان کے مآل آخرت کو بہتر کرنے والا جو معزز رشتہ ہے وہ استاد کا رشتہ ہے. اسی لیے کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے رأیت احق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درہم. دنیا میں سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ استاد کا حق پورا کیا جائے. ہر مسلمان پہ فرض ہے جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر تاریکیوں کے دبیز پردوں کو چیر کر یہ جو ہیرا گھڑا جاتا ہے یہ استاد کے ہاتھ ہیں، وہ جوہری ہاتھ ہے جو انسان کو گھڑتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ حق یہ ہے کہ اس کی عزت افزائی کے لیے ایک حرف بھی پڑا ہے تو 1000 درہم بھی تم ایک حرف کے بدلے دینا چاہو تو پھر بھی ایک حرف کا بھی تم بدلہ نہیں دے پاؤ. لیکن آج سوء اتفاق یہ ہے کہ انسانیت کے اندر تو انسانیت باقی نہیں رہی. یہ آدم ذات بن گیا ہے. ایک وہ وقت تھا
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے تو کبھی نظر نہ اٹھاتے، کبھی انہوں نے اپنے استاد کے سامنے پانی نہیں پیا، اور کہتے کنت اصفح الورق، میں کتاب کا ورق چینج کرتا، صفحا رقیقا، بڑے آرام سے کرتا کہ میرے ورق چینج کرنے کی آواز بھی میرے استاد اور معلم کے فکر میں خلل کا باعث نہ بنے۔ ہیبت مالک، امام مالک کی ہیبت تھی۔ دنیا کے اندر محدثین کی صفیں بنائی جائے تو صف اول کے محدثین میں امام سفیان ابن عیینہ آتے ہیں، جو آج ان لنترانیاں کرنے والے شاگردوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اذا تعلمت حرفا فكنت عبد اللہ، جب تم کسی سے ایک حرف بھی سیکھ لو تو تم اس کے غلام بن گئے۔ آج یہ کہہ کر ہی انسان کہتا ہے میں نے اس سے کچھ زیادہ تو نہیں پڑھا، تھوڑا پڑھا ہے، اس تھوڑے کی بھی تم نے یہ قدر کی ہے کہ آج تم سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جبکہ امام سفیان ابن عیینہ ہی کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے اساتذہ کے پاس گیا ہوں اعقل شہرا، ایک مہینے تک میری عقل روشن رہتی، ان کی دعائیں، ان کی توجیہات، ان کے ارشادات اور ان کی نوک پلک درست کرنا اور صحیح راستے کا رخ دکھانا، یہ بہت بڑی نعمت۔ ومن حیث الکمال، بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے بھی اللہ نے ایک عزت کا رشتہ رکھا ہے جو باپ کی جگہ پہ ہے، جس کو سسر بھی کہتے ہیں، خسر بھی کہتے ہیں۔ کیسے کمال کا سبب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس کو نیک بیوی مل جائے اس کا آدھے ایمان میں اللہ نے مدد کر دی، آدھا ایمان پورا ہو گیا، بقیہ آدھے میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ یہ نیک بیوی اسی باپ کی بیٹی ہوگی جس نے پرورش بھی کی، تعلیم بھی دی، ادب بھی سکھایا، اور نو ڈاؤٹ کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، تو جس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں وہ اجازت دینے والا بھی اور پھر نیک اولاد بنانے والا بھی، جب وہ پالنے اور پرورش کرنے کے بعد کسی انسان کے سپرد کر دیتا ہے تو من حیث الکمال، جس سے اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے، وہ سبب بنا اس کے دین کو خوبصورت بنانے کا، تو یہ شخص بھی باعث عزت ٹھہرا۔ اور علماء محققین کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا سگا نہیں ہے، لوگ آج گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، جو شخص محسن کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں ہے، لا یرجا خیرہ، اس سے خیر کی امید نہ کرنا۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں آنے کا سبب بنا تو والد بنا، جس کو اس کی شرم اور حیا ختم ہوگی ہے، اس کے اندر کیا خیر ہوگی؟ اور اس کی قرآن مجید میں دلیل موجود ہے
کہ اللہ حضر الجلال نے سورۃ المعارج کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ مجرم کو جب قیامت کے دن جہنم کے شعلے نظر آئیں گے، تمنا کرے گا یا اللہ یہ میرے بیٹے جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اے اللہ پھر بھی راضی نہیں ہے، میری بیوی جو ہے وہ راکھ بنا دے، مجھے چھوڑ دے۔ پھر بھی اے اللہ راضی نہیں، میں جن بھائیوں پہ ناز کرتا، جن بھائیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں فخر کرتا، میرا گمنڈ اور غرور تھے جو بھائی، ان کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اے اللہ پھر بھی راضی نہیں، یہ خاندان ہی تھا نا جس کے نام پہ میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میرا خاندان میرا خاندان، یا اللہ سارا جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اے اللہ روئے زمین پہ جتنے لوگ تھے ان سب کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، یہ دہتی ہوئی آگ ہے، انہا لظیٰ، یہ شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، یہ چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، اور آوازیں دے گی کہاں ہے آج جس نے منہ پھیرا، جس نے پشت دکھائی کہ میں نہیں دین کی طرف آؤں گا، صرف اس کا ایک ہی طمع تھا، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، مال جمع کر لوں، اس کو گنتا رہوں کتنے ہو گئے ہیں۔ اس آیت کے اندر بیٹوں کا بھی تذکرہ ہے، بیوی کا بھی تذکرہ ہے، بھائیوں کا بھی تذکرہ ہے، خاندان کا بھی تذکرہ ہے، پوری کائنات کا تذکرہ ہے، لیکن والدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ سورۃ عبسہ میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کو باپ انکار کر دے گا تم میرے بیٹے نہیں، بیٹا بھی انکار کر دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر قیامت کو کوئی بیٹا یہ کہہ دے کہ میرے ماں باپ کو جلا کر مجھے چھوڑ دے، تو صرف اس سبب سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ سبب بنے ہیں، وہ تو سبب بنے ہیں۔ اس لیے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن والدین کا تذکرہ اس کے دخول جہنم کا باعث بن سکتا ہے، تو دنیا کے اندر اپنی مصیبت کو اور اپنی برائی کو اپنے استاد اور خسر سسر پہ لگانے والا، وہ اس کے لیے باعث ندامت کیوں نہیں بن سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے والدین کے متعلق یہ بات سمجھائی تھی کہ ثلاث دعوات لا ترد،
اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے۔ صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی: دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی، ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد، اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی۔ دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد، لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دیں تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 596، 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں تو قبول ہوئی ہیں، لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں۔ دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کی ہے۔ اس حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو کی، جبکہ وہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنے۔ عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی، تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابھی وہ چند دن کے تھے۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج۔ كان يصلي، نماز پڑھ رہا تھا، جاءته امه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائیں، فدعته فقال اجیبها او اصلی، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھو۔ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک طرف ماں کی بات ماننا ہے، اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہے، نوافل، تہجد، اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔
سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز پڑھتا، برائی نہیں سوچی، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا، ماں نے بددعا دی، اللہم لا تمته حتى تريه وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحشہ عورت کو نہ دیکھے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ ہو۔ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، فَأَتَتْ رَاعِيًا، اس عورت پہ شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا۔ جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا؟ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، لوگ آئے، انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کیا۔ فَتَوَضَّأَ، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دیتا، یہ اس کے وعدے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ضائع نہیں کرتا۔ جریج نے وضو کیا، وصلى، نماز پڑھی، ثم اتى الغلام، اس نومولود بچے کے پاس آئے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ فقال من ابوک یا غلام، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ یہ چند ساعتوں، چند گھڑیوں، چند گھنٹوں، چند دن راتوں کا یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ جریج نے کہا من ابوک یا غلام، بچے کس کے بیٹے ہو؟ قال الراعی، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، ماں کی گود میں بولا۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، جب اس بچے نے کلام کی تو سب پریشان کہ ہم نے تو اس کو گالی بھی دی، ہم نے اس کی کٹیا بھی توڑ دی، اور ہم نے اس کو ذلیل بھی کرنا چاہا۔ سب لوگ جہاں شرمندہ ہوئے وہاں کہنے لگے کہ آپ کا یہ جو مکان ہے سونے کا بنا دیں۔ قال لا الا من طین، یہ پہلے بھی مٹی کا تھا، اب بھی یہ مٹی کا ہی بنے۔ وكانت امرأة ترضع ابنا لها، ایک عورت اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر۔ فمر بها رجل راکب ذو شارة، ایک گھڑ سوار گزرا، کڑیل جوان، چاقو چبند، تو ماں نے دیکھتے ہی کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے۔ فترک ثدیہا،
تو اس بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، اور جلدی سے گھوڑ سوار کو دیکھا اور کیا کہتا ہے؟ اللہم لا تجعلنی مثلہ. دودھ پینے والا بچہ بول رہا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. یا سبحان اللہ. ثم اقبل على ثديها يمصه، پھر دوبارہ اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمص اصبعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے انگلی کا اشارہ کیا کہ دوبارہ اس نے اس طرح دودھ پینا شروع کیا. ثم مر بأمہ فقالت، یہ بات تو ختم ہوئی تو ایک لونڈی گزری، تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اے اللہ اس لونڈی کی طرح میرے بچے کو نہ بنا. فترک ثدیہا، اس نے دوبارہ دودھ پینا چھوڑا. فقال، اور بول کے کہتے اللہم اجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے. یا سبحان اللہ. فقالت لما ذاک، جب پوچھا کہ کیوں، اس جیسا کیوں نہیں بننا، اس جیسا کیوں بننا ہے؟ فقال، تو روایت بتاتی ہے الراکب جبار من الجبابرہ، یہ جو گھوڑ سوار تھا یہ ایک جابر انسان تھا، اور یہ جو لونڈی تھی اس پر الزام لگایا گیا کہ سرقتی زنیتی ولم تفعل، یہ بے گناہ عورت تھی جس پہ بدکاری کا بھی الزام لگا، چوری کا بھی الزام لگا، لیکن وہ پاک باز تھی. تو اس نے جابر بننا پسند نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پاک باز لوگوں کے صف میں شامل کرنا پسند کیا. اس حدیث کے اندر ہمارا جو مقصود ہے، جریج اگرچہ اللہ کا ولی تھا، جریج اگرچہ معروف تھا نیکی میں، باوضو تھا، نماز میں کھڑا تھا، ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہا، ماں نے بددعا دی، اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ایسی عورتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، والدین کی بددعا رد نہیں ہوتی. آپ حیران ہوں گے، آپ نے نام تو سنا ہوگا امام زمخشری کا، سنا ہوا ہے؟ الکشاف، تفسیر الکشاف جس کی کتاب ہے. امام زمخشری کی ٹانگ کٹ گئی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا نا کہ فلاں شخص کے اوپر گھر گر گیا ہے تو نہ جانے وہ بچا ہے کہ نہیں بچا. کہتے ہیں نہیں، وہ ضرور بچائے گا اللہ اسے. کہا گھر گر گیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے وعدے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا. جب وہ سب کچھ پیچھے ہٹایا تو وہ زندہ تھا. امام زمخشری سے پوچھا گیا آپ کی ٹانگ کیسے کٹی؟ انہوں نے جواب دیا دعاء الوالدہ، یہ میری ماں کی بد دعا تھی. کیا بد دعا تھی؟ کنت فی الصغر اصطدت عصفورا، میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، شکار کیا. وربطته بخیط فی رجلی، اس کی ٹانگ میں ایک دھاگا باندھ دیا. آج بھی بچے ایسے ہی کرتے ہیں. فطارا، وہ چڑیا، وہ پرندہ جب اڑا میں اس کے پیچھے، ودخل فی حرف، اور اس نے ایک بل میں داخل ہونا چاہا،
فجذبته، میں نے اسے کھینچا، فانقطعت رجلہ، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فتألمت امی، میری ماں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی ہے۔ وقالت، ماں نے بددعا دی، قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، تیری بھی اللہ اسی طرح ٹانگ کاٹے جس طرح تو نے اس پرندے کی ٹانگ کو کاٹا۔ فلما کبرت، جب میں بڑا ہوا، ورحلنا الی بخارا، اور میں نے بخارا کی طرف سفر کیا، سقطت عن الدابہ، تو میں سواری سے گر گیا، وانکسرت رجلی، اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، وعملت عملا اوجب قطعها، بہت علاج کروایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ٹانگ کٹوانی ہی پڑے گی، اور آخر کٹ گئی۔ والدین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے بھی ان کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ جہاں اللہ ذوالجلال نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی ہے، وہاں باپ کی تذکرہ بھی آیا ہے، ووالد وما ولد۔ یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال قسم اٹھا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بے مثال اور بے لوث محبت کرنے والی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین ہیں، بے لوث اور بے مثال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2754، سیدنا عمر بن خطاب کی روایت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی۔ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی، جب غلاموں اور لونڈیوں کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ایک عورت کس طرح دوڑ رہی تھی ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو قیدی بنایا گیا۔ إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، دوڑتی دوڑتی جب اسے اپنا بچہ ملا تو کس طرح اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فوراً دودھ پلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کیسے؟ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، یہ ماں کیسے ڈالے گی جہنم میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ ذوالجلال اس ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر 70,000 اور 70 لاکھ اور 70 کروڑ اور 70 ارب بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے پیارے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، یہ 70 ارب مائیں بھی اتنا پیار نہیں دے سکتی۔ تو آئیے والدین کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے
جس کی اہمیت اور فضیلت کو آپ نے سنا، جس کے بارے میں رفاع بن ایاس کہا کرتے تھے، رأیت الحارث العکلی، میں نے حارث العکلی کو دیکھا، الحارث العکلی فی جنازت امہ، اپنی ماں کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، یبکی، اور رو رہے تھے، فقیل لہ تبکی، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ تو بڑے مضبوط انسان تھے۔ قال ولم لا ابکی، میں اپنی والدہ کے جنازے پہ کیوں نہ روں، وقد اغلق عن باب من ابواب الجنہ، آج میرے لیے ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کو سمجھانے والے، لیکن ماں کی وفات پہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا ماں کی وفات پہ تو نہیں رو رہا، لیکن جو مستقل دعاؤں کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، آج وہ بند ہو گیا ہے، اس پہ رو رہا۔ اللہ ذو الجلال جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے، اور ان کا سایہ تا دیر صحت، عزت، برکت اور ایمان اور خوشی کے ساتھ سلامت رکھے، اور ان کی اولادوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں کروڑ ہا رحمتوں سے نواز۔ تو والدین کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بار بار بر الوالدین کا تذکرہ ہوتا ہے، بر الوالدین۔ یہ بر الوالدین ہے کیا؟ جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ بر یبر جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا، خوش معاملگی کے ساتھ پیش آنا، سچ بولنا، قبول کرنا۔ تو اصل انسان وہ بر الوالدین کو سمجھتا ہے، حسن سلوک اس اولاد کا ہے جو اپنے والدین کی بات مانتی ہے، حسن سلوک اس اولاد کا سمجھا جائے گا جو والدین کے سامنے جھوٹ نہ بولے، سچی بات کرے۔ حسن سلوک وہ اولاد کرتی ہے جو ہر وقت اچھا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرتی ہے، اور ان کی طرف سے کوئی بھی بات ہو اس کو قبول کرتی ہے۔ اس لیے علماء امت لکھتے ہیں الاحسان الیہما بالقلب والقول والفعل تقربا الی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ذو الجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ ذو الجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اور عمل کے ساتھ بھی احسان کا برتاؤ کرنا، نیکی کرنا اور ان کی اطاعت بجا لانا، یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا معنی، جس کو بر الوالدین کہا جاتا ہے، جس کو حسن سلوک کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ دل سے اور زبان سے اور عمل سے کیسے نیکی کر سکتے ہیں؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب سوال کیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا معنی ہے اور والدین کی نافرمانی کا کیا معنی ہے، تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، البر ان تبذل لهما ما ملکت، جو چیز جس کے تم مالک ہو، تمہاری ملکیت کی ہر وہ چیز
اگر تم والدین پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَأَن تُطِيعَهُمَا فِي مَا أَمَرَاكَ بِهِ، جس بات کا وہ حکم دے دے اس کو بجا لانا، یہی والدین کے ساتھ حسن سلوک. شرط یہ ہے کہ آپ کو برائی کا حکم نہ دیں. اگر برائی کا حکم دے گی تو پھر اطاعت جائز نہیں ہے. اور عقوق اور نافرمانی یہ ہے ان تہجرہما وتحرمہما، تم اپنی محبت، احترام، نیکی، احسان سے انہیں محروم کر دے، اور بسا اوقات انہیں اپنے آپ کو دکھانے سے بھی محروم کر دے. یار بیلی اور سجن کے ساتھ تو 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 مہینہ سیر پہ نکل جاتے ہیں، ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے. جبکہ سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا نفلی 7 حجوں سے بھی زیادہ اچھا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے لوگ سیروں کے شوقین ہیں اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کی شوق کی بنیاد کیا ہے. سیاحت امتی الجہاد، مومن کی سیاحت جو ہے وہ جہاد ہے. آپ علم کے لیے نکلے، دعوت کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے. 1,44,000 صحابہ، ان میں سے کس صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ 10 دن صرف آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے؟ صحابہ کی قصص موجود ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے تو بتائیے. یہ مزاج جو یورپین مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وقت کی قیمت بتائی تھی، اس سے دین کو بھی فائدہ ہو، اولاد کو بھی فائدہ ہو. زیادہ سے زیادہ آگے سے کیا کہیں گے؟ لو، قرآن نہیں کہتا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں نکلو تو اگلی آیت بھی پڑھ لو، مجرموں کا انجام دیکھو. تو یہ سارے مجرم جو ہیں وہ مری اور حنزہ میں بیٹھے ہیں، جن کا انجام دیکھنے جاتے ہو. سیروا فی الارض، دیکھو قرآن کہتا ہے سیر کیا کرو زمین میں. آگے بھی پڑھو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو یہ سارے جھٹلانے والے جو ہیں یہ سارے مری میں، یہ سارے کے سارے جو ہے آگے ٹھنڈے علاقوں میں، باقی دنیا میں کوئی نہیں اللہ کو جھٹلانے والا. من پسند مسئلہ کشید کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو توڑنا نہیں چاہیے، مروڑنا نہیں چاہیے. ہاں حدیث یہ کہتی ہے اللہ وہا، اللہ وہا کا ہی معنی ہے کہ انسان بسا اوقات تھک جاتا ہے تو ریلیکس ہو جائے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ پورا پورا مہینہ جو انسان آؤٹنگ کے نام پہ ضائع کر دے، اس کو مراجعت کرنی چاہیے اپنے مشن میں، اپنے منہج میں، اپنے فکر میں، اپنے نظریے میں، اپنے آئیڈیالوجی میں، کہ یہ نظریہ میں نے کہاں سے کشید کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے. قرآن کی کون سی آیت مجھے یہ اجازت دیتی ہے کہ کوئی کام نہ میں دین کا کروں نہ دنیا کا، اور بس میں سیر اور اس طرح کی خواہشات ہی لے کے اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہوں، اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اور اپنی اولاد کو بھی غلط منہج دے رہا ہوں. ان تہجرہما، تم اپنے والدین کو ملو ہی نہ، یہ عقوق ہے، نافرمانی. عمارۃ المعولی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے حسن رحمہ اللہ سے پوچھا مل بر، والدین سے حسن سلوک کیا ہے؟ قال الحب والبذل، دل کی اتھا گہرائیوں سے والدین سے سچی محبت کرنا اور ان کے لیے ہر وقت خرچ کرنے کی تمنا اور تڑپ رکھنا. قلت ما العقوق، نافرمانی کیا ہے؟ قال ان تحرمهما وتهجرهما. اور ساتھ ہی سیدنا حسن بصری نے ایک بات کہی، ویحک ما شعرت، تمہیں یہ شعور نہیں ہے، تیرا برا ہو،
ان نظرك في وجه والديك عبادة فكيف بالبر بهما. اگرچہ روایت میں تو مقال ہے، جس روایت میں ہے کہ والدین کو دیکھنا بھی حج کے برابر ہے، روایت تو صحیح نہیں، لیکن سیدنا حسن بصری کیا فرما رہے ہیں، والدین کو دیکھنا اگر عبادت ہے تو ان کے ساتھ نیکی کرنا عبادت کیوں نہیں. ذنون مصری سے جب پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو انہوں نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا. ثلاثۃ من اعلام البر، 3 نشانیاں ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. بر الوالدین بحسن الطاعۃ لہما، بات مانے بھی، اطاعت کریں بھی، لیکن کیسے؟ بحسن الطاعۃ، خوبصورت طریقے سے. وانیل الجناح، نرمی کے ساتھ پیش آئے. وبذل المال، والدین کے لیے مال خرچ کرے. وبر الولد بحسن التأدیب لهم، اور دوسری بات ان کے ساتھ اچھا ادب پیش کرے. کیسا اچھا ادب؟ دنیا جہان کے کسی شخص کے سامنے جو باادب ہو کے انسان بیٹھتا ہے، وہ دیکھے کہ یہ ادب مجھے اپنے والد اور والدہ کے سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا. والدلالة على الخیر، ہمیشہ انہیں خیر کی بات پہنچائے. وبر جمیع الناس بطلاقة الوجہ وحسن المعاشرہ، اور کسی نیک بیٹے کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھی ملتا ہے تو کشادہ چہرے سے ملتا ہے، مسکرا کر، خوشی کے ساتھ. وحسن المعاشرہ، اور اس کا تعامل، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. اگر ان 5 باتوں پہ غور کیا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا عمل ان 5 باتوں؟ 10 رعونتیں میرے اندر آ جاتی ہیں جب میرے پاس کوئی علم زیادہ آ جائے. 10 بغاوت کے جذبات آ جاتے ہیں جب میری جیب میں کچھ 8 ٹکے آ جائے. 10 خمار میرے دماغ میں آ جاتے ہیں جب میرے اعصاب میں اور میرے بازو میں کچھ طاقت آتی ہے تو میں کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں. یہ رعونتوں کو ذبح کرنا، یہ خمار کے پردوں کو چاک کرنا، یہی تو ادب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی کچھ سمجھایا تھا. حیرانگی کی بات ہے کہ محمد بن سیرین اور احمد بن سیرین دونوں بھائی ہیں، اور ایک حفصہ بنت سیرین ان کی بہن ہے، اور تینوں محدث ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ دونوں محدث ہیں، بہن بھی ہے. بسا اوقات سوال بھائی سے پوچھا جاتا ہے، کہتے بہن سے پوچھتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ جانتی. محمد ابن سیرین جب بھی انہیں کوئی زرد کپڑا نظر آتا تو خرید کے گھر لے آتے. لوگ کہتے کیا مسئلہ ہے، تم ہر وقت یہی کام کرتے ہو؟ کہتے اصل میں زرد رنگ میری والدہ کو پسند بہت ہے، تو میں ہر وقت اپنی والدہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی ماں نے انہیں آواز دی، یا ابا ہریرہ، قال لبیک یا اماں، بعد میں کہتی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ماں نے کہا اے ابو ہریرہ، بیٹے نے کہا میں حاضر ہوں اے میری پیاری ماں، لیکن اپنی آواز بلند رکھی. فوراً کیا کہنے لگے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. فاشترى مملوکین فاعتقہما، 2 غلام خریدے، انہیں آزاد کر دیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری آواز ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی، اس پر میں نے استغفار کیا
اور 2 غلام خرید کے آزاد کیے۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارا رویہ اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے؟ کہا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیسے اتنے مختصر وقت میں بیان کروں گا؟ کہا تو پھر والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہا یہ بھی بات بڑی لمبی ہے، لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد قام بجانب والدہ، اگر ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، کہاں کھڑا ہو؟ ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، کپڑا جھاڑنے سے اگر مٹی اور گرد اڑ کے باپ پہ آتی ہے تو کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ ذوالجلال کے ہاں نافرمان لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر گرد اڑنے سے، جس کا مقصد نہیں ہے اڑنا، وہ تو ایسے کپڑا جھاڑا ہے، وہ نافرمان بن سکتا ہے۔ تو جو والدین کو گالی دیتے ہیں، جو والدین کو مارتے ہیں، جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جو والدین کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی اور حیا نہیں آتی کہ میں زبان کھینچ لوں گا، میں زبان کھینچ لوں گی، اور آپ تو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں، کچھ تو شرم آنی چاہیے، کچھ تو حیا کرنی چاہیے کہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ماں کو؟ باپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ کسی بھی فیکٹری میں آپ جاتے ہیں، اس کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اسی پہ سب سے زیادہ نقش و نگار ہوتے ہیں، کیونکہ واجہہ ہوتا ہے۔ لک جو ہے آپ کی فیکٹری کی، وہی گیٹ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ 7145 صحیح الجامع کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 910، کہ باپ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اور ماں کے بارے میں کیا کہا؟ الزم رجلہا فثم الجنہ، اپنے ماں کے قدموں کو لو، یہاں ہی جنت ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2781۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں اور باپ دونوں کو ہی کیا کہہ دیا؟ ایک جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اور ماں کی خدمت کو بھی جنت کا سبب بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک دنیا جہان کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1095، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1489۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاة لوقتها، سب سے افضل ترین عمل وقت پہ نماز پڑھنا ہے، وبر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا امتیازی ایک رویہ اور خوبی تھی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ آزر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مشرک بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، کاروباری یہ تھا۔ اس کے باوجود قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم کا کبھی قصہ پڑھ لیا کریں، کس طرح وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اپنے باپ سے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ اے مشرک، اے بت فروش، یا ابتی، یا ابی نہیں کہا میرے باپ، یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان۔ اخلاق سے گرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ 130 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں، غور کیا جائے، جس میں عبادات کی طرف اشارہ بھی ہے، عبادات کی ترغیب بھی ہے، عبادات کی اہمیت بھی ہے، عبادات کا حکم بھی ہے اور اس کا کنایہ بھی ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1084 آیتیں ایسی ہیں جن کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے جو اخلاقیات کے متعلق حکم بھی ہے، تاکید بھی ہے، اشارہ بھی ہے، کنایہ بھی ہے، ترغیب بھی ہے۔ نماز کوئی نہ پڑھے، طرح طرح کے فتوے آتے ہیں، لیکن اخلاق سے گرا ہوا ہو، پرواہ کوئی نہیں۔ اور سب سے زیادہ اخلاق والدین کے ساتھ۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اس رویے کو بھی تھوڑا سا دیکھیے۔ ماں اور باپ کہہ دیں کہ مجھے دوائی چاہیے، نہیں جائیں گے۔ یار بیلی سجن متر آ جائے، پھر کیا کھاؤ گے؟ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حق تو والدین ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے، جو صحیح ترغیب کی روایت ہے 2488، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق میں فراوانی آ جائے، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اتنی بڑی نیکی ہے۔ مسند احمد کی ایک طویل روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 1904، اور مسند احمد کی روایت ہے 4624۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، فہل لی توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ قال هل لك من ام، یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں ہے؟ قال لا، ماں تو نہیں ہے۔ قال هل لك من خالۃ، کیا خالہ ہے؟ قال نعم، کہا خالہ تو ہے۔ قال فبرها، تو خالہ سے نیکی کرو، تمہارا یہ گناہ بخشا جائے گا۔ اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا انی اذنبت ذنبا کبیرا، میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا الک والدان، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال لا، والدین تو زندہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فلک خالہ، کیا آپ کی کوئی خالہ ہے؟ قال نعم، جی خالہ تو ہے۔ فرمایا فبرها اذن، تو پھر اس سے نیکی کرو نا، تمہارا گناہ بخشا جائے گا۔ ادب المفرد کی روایت ہے جس کا نمبر ہے 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں
انہ اتاہ رجل، ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال، تو کہنے لگا، انی خطبت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے نسبت طے کرنا چاہی، منگنی کا پیغام بھیجا، فابت ان تنکحنی، اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، وخطبها غیری، اور کسی اور شخص نے اس سے نکاح کیا، اس سے منگنی کی، فاحبت ان تنکحہ، تو اس عورت نے اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند کیا، فغرت علیہا، مجھے بڑی غیرت آئی، فقتلتها، میں نے اس غیرت میں آ کے اس کو قتل کر دیا کہ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی، فلاں کے ساتھ کی ہے، فہل لی من توبہ، کیا یہ قتل معاف ہو جائے گا؟ قال امک حیہ، کیا آپ کی والدہ گرامی زندہ ہے؟ قال لا، زندہ تو نہیں ہے۔ قال تب الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، وتقرب الیہ ما استطعت، اور اللہ کی قربت اختیار کرو جیسے بھی ہو سکے۔ قال عطاء ابن یسار، عطاء بن یسار جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ارشد تلامذہ میں سے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، فذهبت، میں گیا، فسألت ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، لما سألته عن حیات امی، آپ نے اس کی والدہ کے زندہ ہونے کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ فقال انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کے کوئی بھی عمل میں نہیں جانتا۔ مکحول شامی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام بغوی شرح السنہ میں نقل کرتے ہیں، بر الوالدین کفارۃ للکبائر، والدین سے نیکی کرنے سے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں رک کے اہل علم جانتے ہیں کہ جو توبہ کرے انسان، اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا نا، لیکن عبداللہ ابن عباس کا یہ موقف بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ قاتل کی کوئی توبہ نہیں، قاتل کی کیوں نہیں توبہ؟ جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ تو ہوگی، لیکن وہ کہتے تھے توبہ کرنے سے اللہ ذوالجلال تو معاف کر دیں گے، لیکن مقتول جب تک قیامت کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ تو پوچھا گیا کہ والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے کیسے معافی ملے گی؟ اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال مقتول کو انعامات دے کر راضی کروائیں گے اور معاف کروا دیں گے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ والدین کے ساتھ نیکی، خصوصاً والدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی۔ صحیح ادب المفرد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، ماں سے بڑھ کے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے جس سے اللہ کا تقرب ملے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6656، سیدنا اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں، کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اذا اتى علیہ امداد اہل الیمن، یمن سے جب بھی کوئی لوگ آتے تو سیدنا عمر بن خطاب سوال کرتے، افیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے اس قافلے میں اویس بن عامر تو نہیں ہے؟ حتی اتی علی اویس، یہاں تک کہ اویس مل گئے، فقال انت اویس بن عامر، آپ ہیں اویس، جن کو لوگ آج اویس کرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اویس بن عامر۔ قال من مراد، آپ مراد قبیلے سے ہیں، ثم من قرن، پھر یہ پشت جو ہے یہ قرن کی طرف جاتی ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ قال فكان بك برص فبرأت منه الا موضع درہم، کیا آپ کو پھلواری کی بیماری بھی تھی؟ وہ ساری ختم ہوگی سوائے ایک درہم کی جگہ کے؟
قال نعم. یہ ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. وائس اپنی ماں کا بڑا ہی خدمت گزار ہے. اس کو برس کی بیماری تھی، دعا کی، بیماری ختم ہو گئی، صرف ایک درہم کی جگہ باقی بچی ہے. جب بھی وہ آئے اس سے دعا کروانا، اس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا. جب یہ ساری نشانیاں پوری کی تو صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے لہو والدۃ هو بها بر لو اقسم علی اللہ لابرہ. اس کی والدہ تھی جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دے. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ تو ضرور کروانا. فاستغفر لی. اویس قرنی سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کا مطالبہ کیا، جس پہ انہوں نے دعا کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی جب یہ پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 85، ای الاعمال اقرب الی اللہ اقرب الی الجنہ. کون سا عمل سب سے جنت میں قریب کرنے والا ہے؟ قال الصلاة علی مواقیتها. نماز کا وقت پہ پڑھنا. قلت وماذا یا نبی اللہ؟ پھر کون سا؟ قال بر الوالدین. والدین کے ساتھ نیکی. قلت وماذا یا نبی اللہ؟ پھر کون سا عمل؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے. منچلے نوجوان جب دلائل پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، جذبات کے ساتھ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں بس یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. شوق تو بہت اچھا ہے جہاد کا، اور وہ شخص مومن ہی نہیں جو جہاد کا شوق نہیں کرتا. لیکن جہاد کے اصول اور ضوابط ہے. ضابطہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت 2781، معاویہ بن جاہمہ السلمی. میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا انی کنت اردت الجہاد معک. لفظ پہ غور کیجئے، میں آپ کے ساتھ نکل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ. صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف آخرت کے لیے. آپ نے کیا سوال کیا؟ ویحک احیۃ امک. والدہ محترمہ زندہ ہیں؟ قال نعم. کہا جی ہاں. قال ارجع فبرها. جاؤ لوٹ جاؤ اس کی خدمت کر جاؤ. صحابی کہتے ثم اتیتہ من الجانب الاخر، من الجانب الاخر. پھر میں دوسری سائڈ سے آیا، پھر میں نے وہی بات کی. آپ نے پھر وہی بات کہی، والدہ زندہ ہے، جاؤ اس کے ساتھ نیکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ثم اتیت من امامی. پھر میں سامنے سے آیا. قلت یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد معک. میں آپ کے ساتھ نکل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ والدہ زندہ ہے، جاؤ. ویحک الزم رجلها فثم الجنہ. جہاد سے بھی تم جنت لینا چاہتے ہو، جاؤ والدہ کے ساتھ نیکی کرو، اس نے سلوک کرو. اور لفظ کیا ہے؟ الزم رجلها. اس کے پاؤں کو لو، خدمت کرو، پاؤں دباؤ، تمہیں جنت ملے گی. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ ایک شخص نے آگے کہا کہ میں اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں. میں ارجع، لوٹ جاؤ اپنے والدین کی طرف. جس طرح رلا کے آئے ہو اس طرح جا کے ان کو مسکراتے ہوئے جب تک نہیں تم چھوڑو گے، جب تک اجازت نہیں دیں گے دوبارہ نہ آنا. جہاد یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے.
علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اس سے غم بھی دور ہوتے ہیں، فکر بھی دور ہوتی ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ اسلام کی کوہان ہے۔ اتنی عظیم چیز کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جاؤ ان سے اجازت لو، جاؤ انہیں رلا کے آئے ہو، انہیں ہنساؤ۔ والدین کا ایک مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو باتوں کو پیش کر کے میں آج کی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ والد بھی ہے اور والدہ، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے، کس کی بات مانی جائے۔ گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باپ کہتے ہیں میں باپ ہوں، ماں کہتی میں ماں ہوں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت 5971، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، تمہاری والدہ گرامی۔ قلت ثم من؟ قال ابوک۔ 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور چوتھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ آپ نے صحیح الجامع کی روایت بھی سنی ہوگی 1924، اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 1666۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بأمہاتکم ثلاثا، اللہ ذوالجلال ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں۔ ان اللہ یوصیکم بأمہاتکم ثلاثا، پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر اللہ اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ باپ کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا، ماں کے قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا کہ یہ اگر خدمت کرے گا تو جنت ملے گی۔ اب ایک گھر میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسرا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھا کس کی بات ماننی چاہیے؟ دونوں نیکی کا حکم ہے، بتائیے۔ دلائل تو کہتے ہیں کہ ماں کے تو 3 حق ہوئے اور باپ کا 1 حق۔ الفاظ تو نہیں میں بولنا چاہتا تھا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، یہ ان یورپین مزاج لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی چپیڑ ہے یہ حدیث، جو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ عورت کے کتنے حق بیان ہوئے ہیں اور مرد کے؟ عورت قتل ہو جائے تو خاوند کو دیت کتنی ملے گی؟ 50 اونٹ۔ خاوند قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ 100 اونٹ۔ کس کا خیال کیا شریعت نے؟ بولیے، پھر کیسے اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نابلد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں نیکی کی بات ہے، والد بھی کرتا ہے، والدہ بھی، کس کی بات مانیں گے؟ دونوں نیکی کے کام کر سکتے ہیں، دونوں کر لو، لیکن اگر ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تو کس کی بات مانیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، کس کی بات مانیں گے؟ والدہ کی۔ کیوں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ماں اور باپ جب دونوں ہی ایک بات کہیں گے تو باپ کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی توجیہ سمجھیے۔
باپ بھی ہے اور والدہ گرامی کا شوہر بھی ہے، خاوند بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کو بھی باپ کی بات ماننے کا حکم الگ احادیث میں موجود ہے۔ ایما امرأۃ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قیل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ جنت میں داخل ہوگی۔ اولاد کو بھی باپ کی بات ماننی ہے اور ماں کی بھی، لیکن باپ اور ماں میں سے کس کو دوسرے کی بات ماننی ہے؟ بولیے۔ اطاعت بیوی کو خاوند کی کرنی چاہیے کہ خاوند کو بیوی کی؟ تو ماں کو بھی تو باپ کی بات ماننی پڑے گی نا۔ اس لیے جب دونوں کی بات خیر کی ہے تو پہلے باپ کی بات مانی جائے، لیکن اگر ایک نیکی کی بات اور ایک برائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ تَقْدِيمُ طَاعَتِهَا عَلَى طَاعَةِ الْأَبِ۔ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اطاعت سے ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِنَّ طَاعَةَ الْوَالِدِ مُقَدَّمَةٌ، باپ کی اطاعت مقدم ہے۔ اِذَا أَمَرَ كِلَاهُمَا بِأَمْرٍ مُبَاحٍ، جب دونوں ہی جائز کام کا حکم دے، وَتَعَارَضَ أَمْرَاهُمَا، اور دونوں کے کام میں تعارض ہو، ایک بھی نیکی کا کام کہہ رہا ہے، ایک دوسرا نیکی کا کام کہہ رہا ہے، تو وہاں باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمَّ هِيَ نَفْسَهَا مُلْزَمَةٌ بِطَاعَةِ زَوْجِهَا الَّذِي هُوَ الْأَبُ، اس لیے باپ کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ بیوی بھی اس بات کی شرعاً پابند ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانے۔ وَأَمَّا إِذَا أَمَرَ أَحَدُهُمَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْآخَرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر والدین میں سے ایک نیکی کا حکم دے ایک برائی کا، فَتَجِبُ طَاعَةُ الْأَوَّلِ، تو نیکی والے کی بات مانی جائے گی اور باپ کو یہ ماں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے۔ گھروں میں لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی یہ کہتی ہے، میری ماں یہ کہتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، اللہ نے بڑی فہم دی تھی ان کو۔ بعض ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ رکھے۔ بعض دفعہ مسائل بن جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے کہیں گے اس کو طلاق دے دو۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا شیخ ان امی امرتنی ان اطلق زوجتی افاطلقها، میری ماں کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو، تو میں طلاق دے دوں؟ قال هي زوجتك ولا زوجة امك، وہ بیوی تمہاری ہے کہ تمہاری ماں کی بیوی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے؟ طلاق تو آپ نے دینی ہے، تمہارا کیسا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تو ٹھیک۔ پھر کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باپ نے کہا تھا کہ طلاق دے دے، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک اور بھی سلف میں سے نیک آدمی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ میں پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ عبداللہ ابن عمر نے تو دے دی تھی۔ نے کہا نہ تم عبداللہ ابن عمر ہو نہ تمہارے باپ عمر ہیں، جاؤ جا کے اپنے گھر کو سنبھالو۔ دلیلیں عمر کی لیں گے رضی اللہ عنہ، دلائل سیدنا عبداللہ ابن عمر کے لیں گے اور کام اپنے کریں گے۔ حدیث یہ بھی کہتی ہے ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے۔ ای الناس اعظم حقا علی المرأة،
عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خامد کا۔ کہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں، کل کو آپ کی بھی شادی ہونی ہے، لڑائی جھگڑے آج کل آتے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی تھی۔ سلف صالحین کی بات لکھنے والی ہے، حق الاب اعظم وحق الام الزم۔ حق الاب اعظم، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے، وحق الام الزم، اہتمام جو ہے ماں کا کرنا زیادہ اس کا حکم آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات کڑیل جوان ہونے کے بعد باپ سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ باپ کے تو لپڑے سے بھی ڈرتے نا کہ ایک ریپٹا لگا نا تو ٹھیک ہو جائے گا، ماں بیچاری بولتی رہتی ہے، کوئی سنتا نہیں۔ اس لیے ماں نے جو مشقتیں ہیں صحیح ہیں اس کے بدلے میں، اور جو ماں نے پرورش میں اور اس کی رضاعت میں اور اس کے حمل میں اور اس کی تربیت میں جو وقت لگایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور شریعت نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا، امک امک امک۔ بعض چیزیں اتفاق سے سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی عرب کیا کرتے ہیں، تو عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے نا جو آج پاکستان میں۔ یہاں تو کوشش ہوتی ہے نا کہ ماں صرف سوتے وقت ہی بچے کو پاس رکھے گی، باقی بیچارہ یہ مرد ہی اٹھائے گا۔ تو عرب کیا کہتے ہیں؟ امک امک امک، 3 مرتبہ تم اٹھاؤ نا، 4تھی مرتبہ میں بھی اٹھا دوں گا۔ 3 مرتبہ آیا نا۔ ادب و آداب جو ہیں یہ والدین سکھایا کرتے ہیں، اور تربیت جو کرنے والی چیز ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے ہے۔ لیکن مجالس میں اور دیگر ادب و آداب یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ گفتگو پیش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔